رہا ہے، لیکن آج ہم ہیں کہ ہمارے برابر میں، ہمارے گھر خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے یار دوستوں میں سسکتے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، بھکاریوں کی طرح سے پریشانیوں میں پریشانیاں جھیلتے رہتے ہیں۔ امیر رشتہ دار کو احساس تک نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کسی امیر رشتہ دار کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس کی مدد کر دی جائے۔ ایسی صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، مغرب کے بعد سے یہ پروگرام چل رہا ہے، اور بڑے حوصلے کی بات ہے کہ کچھ لوگ تو اسی وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ محسوس یہ کر رہا ہوں میں اس وقت میں کہ وقت اتنا نہیں ہے کہ جو بہت لمبی تقریر کی جائے۔ بہت سے علماء تشریف فرما ہیں، ابھی معلوم ہوا ہے کہ دہلی سے حضرت مولانا انیس احمد آزاد بلگرامی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، تفصیلی خطاب ہوگا ان کا۔ اس لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے تقریباً آدھے گھنٹے 35 منٹ میں بات کو ختم کیا جائے، تاکہ آنے والوں کے لیے وقت باقی رہے اور آپ حضرات بھی بہت دیر تک یہاں محبوس نہ ہو سکیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر جلسہ زیادہ لمبا کر دیا جائے تو اس کی لمبائی 1 سال تک یاد رہتی ہے، اور آئندہ سال وہ آدمی ایسی جگہ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے جہاں سے اپنے حساب سے اٹھ کے جانا آسان ہو سکے۔ تو اس لیے کم از کم میں تو یہ کام نہیں کروں گا آج کہ کوئی آئندہ کے لیے خوف زدہ ہو جائے۔ بعض دفعہ اناؤنسر خوف زدہ کر دیتا ہے۔ ابھی ہماری فہرست میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اکابر موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اب تک آئے تھے وہ تو ایسے ہی تھے، چیک کر رہے تھے جیسے دیگ میں سے چاول اٹھا کے چیک کرتے ہیں، اور جب اتنا ڈرا دیا جاتا ہے تو سامنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جب ان چھوٹوں نے اتنا تل دیا تو بڑے کیا کریں گے۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اناؤنسر کی انتہائی خطرناک اناؤنسری سامعین کو خوف زدہ کر دیتی ہے، اور بہت اچھی اور قاعدے کی تقریر سے بہت سے لوگوں کو محروم کر دیتی ہے، کیونکہ وہ کہتے رہتے ہیں ابھی ہماری فہرست میں مقررین بہت سارے افراد موجود ہیں، اور عام طور سے ایسا ہو نہیں پاتا اکثر جگہوں پر کہ جو شروع سے لے کر آخر تک کے پروگرام سے مطلع کر دیا جائے کہ ہماری فہرست میں 3 نعت خواں ہیں، مثلاً 3 مقررین ہیں، ہم نے یہاں سے اپنا جلسہ شروع کرنا ہے اور ہم یہاں ختم کریں گے۔ سامعین محترم اطمینان سے بیٹھے رہیں، انشاءاللہ العزیز دعا فلا وقت ہوگی تاکہ سننے والے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور انہیں معلوم ہو کہ فلاں وقت میں دعا ہونی ہے، وہ ٹائم دیکھ کے کہ ٹھیک ہے بھائی فلاں ٹائم تک ہمیں بیٹھنا ہے۔
اب مبہم باتیں ہوتی رہتی ہیں تو مبہم وقت ہے، پتہ نہیں جلسہ 1:30 بجے ختم ہوگا، 2 بجے ختم ہوگا، 1 بجے ختم ہوگا، چاہے 11 بجے ہی ہو جائے، لیکن بہت دفعہ ایسی باتیں ذہن میں پیدا ہوتی رہتی ہیں اور وہ خیالات گھومتے رہتے ہیں۔ سوچتے ہیں سامعین بھی چلو اچھا ایک آدمی کی تقریر سن کے دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد چلو ہاں یار فلاں آدمی کے لیے الفاظ بہت استعمال کیے، چلو ایک کی اور سنتے ہیں، دیکھیں گے اگر ٹھیک سی لگے گی تو رک جائیں گے ورنہ تو چلے جائیں گے۔ تو وہ جو اٹھ کے جانے والا ہوئے بھائی ٹھہر جائے یار تھوڑی سی سن کے چلیں گے، آئے دیکھو تو صحیح، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، کسی مقرر نے پوچھا اناؤنسر سے، ہاں صاحب کتنا اچھی ہے آپ کو کیا بتائیں؟ ہاں جی ہم کیا بتائیں آپ کو ٹائم؟ اجی کیوں نہ بتائیں ٹائم؟ بھائی آپ کا نظام ہے نا اپنا، آپ بتائیے، طے کیجئے۔ کسی کو ٹائم کا پابند کرنا یہ اس کی توہین تھوڑا ہی ہے۔ آنے والا نظام کا ماتحت ہے، آپ نے بلایا ہے، آپ اس کے ماتحت نہیں ہے، وہ آپ کے ماتحت ہے۔ آپ اس کو نظام دیں گے اپنا، اس نظام کے تحت چلے گا اور اسے چلنا چاہیے۔ کسی کے نظام کو بگاڑنا یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اپنا نظام منظم رہے، اپنے نظام سے چلتے رہیں، اپنے حساب سے چلتے رہیں۔ جب جس کا ٹائم ہوتا رہے گا وہ اپنے آپ آتا رہے گا، جاتا رہے گا۔ بلکہ یہاں کے لیے تو نہیں کہہ سکتا میں، تو میرے لیے بہت بڑی جگہ ہے، حضرت مولانا بہت محترم ہے، لیکن چونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی تشریف فرما ہیں جو جلسہ کراتے ہیں، جب جلسہ کرائیں اور 4 مقرر یا 2 مقرر یا 3 مقرر بلائیں تو ان کے لیے ٹائم بھی بتا دیں پہلے ہی، اور ان کو موضوع بھی بتا دیں کہ آپ کو اس موضوع پہ بات کرنی ہے۔ مشورہ کر لیں پہلے کہ ہمیں 4 مقرر بلانے تو اس طرح کی باتیں اتنے لوگوں سے کرانی ہے۔ بہت دفعہ ماحول کا پتہ نہیں، معلوم نہیں، ماحول کے خلاف ہی بول دے۔ اس لیے اپنے ماحول کو دیکھ کر، اپنے نظام کو دیکھ کر جتنے حضرات آئیں ان سب سے الگ الگ حساب کی باتیں کرائیں، اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ باتیں میں جو عرض کر رہا ہوں وہ تنقید نہیں ہے، بلکہ ایک ترتیب ہے جس کو میں عرض کر رہا ہوں اس وقت میں۔ خیر، بہت میرے پیشروں اور مجھ سے پہلے جو خطاب فرما رہے تھے بہت شاندار اور بہت جامع خطاب تھا، حلال و حرام کے اوپر خطاب تھا۔ حلال روزی انسان کو خدا کے قریب کرتی ہے اور حرام روزی انسان کو خدا سے دور کرتی ہے، جہنم کے نزدیک کرتی ہے، بلکہ جہنم میں ٹھوک دیتی ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی بات پڑتی ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے وہ میرے کہلوائی دیکھ ہے بھائی۔ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا رمضان سے پہلے، یہی حرام و حلال کے اوپر بات چل رہی تھی، بلکہ میں آگے بڑھ کے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آج کل یہ دھوکہ بھی چل رہا ہے کہ آپ کو کہیں گے فلاں کمپنی آئی ہے صاحب اس سے جڑیے۔ اب کمپنی کا پرچار کرنے کے لیے اپنے 2-4 ایسے ایجنٹ کھڑے کر دیتے ہیں اور ان کو اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے بھی رہتے ہیں وہ، تاکہ ان کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو پھانسا جا سکے، اور جلدی جلدی ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال کر پھر کہا جاتا آپ اپنے نیچے جوڑیے، چنانچہ وہ جوڑتے ہیں۔ اور یہ حضرات تو کہتے ہیں دیکھیے میرے اس میں تو اتنے آ گئے۔ ایک طرح سے یوں سے یہ بھی پتہ نہیں بیچارے کو کہ کس کمپنی میں جڑا کو، کیا اس کا کاروبار ہے، کیا ان کا نظام ہے۔ بس ایک آنے والے نے اسے ڈیل کر لیا، وہ ڈیلر تھا، آیا ڈیل کیا، دماغ میں ڈال دیا اس کے، اچھا لگا اور اس سے کہا یہ آپ کو اتنا بینیفٹ ہوگا، پروفٹ ہوگا، اور 1 مہینے میں اتنا، 15 دن میں اتنا، پھر اس سے اگلے مہینے میں اتنا، آپ کے نیچے جتنے جڑتے جائیں گے ان کو اتنا، اور ان کے اس میں سے بھی آپ کے کھاتے میں اتنا، اس طرح سے باولے بن جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں کمپنی کے میں کروڑ روپے لوگوں نے لگا ڈالے۔ حال یہ ہوا کہ کمپنی لے کر پیسے بھاگ گئی، ضبط ہو گئے، بہت سے لوگوں کی پراپرٹیاں بک گئی، بہت سے لوگوں نے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا اور ساتھ لگا کر کے اپنی گارنٹی پر ان کو کمپنی سے جوڑ دیا۔ آج وہ ان کے پیچھے ہیں اور وہ اپنا، بعض لوگ ملک چھوڑ کے بھی روپوش ہیں۔ کبھی بھی یاد رکھنا، میرا یہ موضوع تو نہیں، لیکن جب بات آئی تو اس پر کہتا چلوں
کہ کبھی بھی کسی کے جھانسے میں آ کر کے اس طرح کی کمپنیوں سے جڑ کر جلدی بڑا مالدار ہونے کی خواہش مت کرنا. بس بغیر دم کے ہی کھا کما لینا، لانڈے ہی بہتر ہے، لمبی دم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو آپ کے سامنے اس طرح کی اسکیم لے کر کے آئے، اس بے ایمان کو بھگاؤ یہاں سے. لٹیرا ہے وہ، اور وہ لٹیرا کا ایجنٹ ہے. جس چیز کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں ہمیں کوئی جانکاری نہیں ہے، خواہ مخواہ ہمارا الو بنا کے ہماری حق حلال کی کمائی، ہماری محنت اور مشقت کی کمائی کو بلا وجہ میں کسی کے تھرو لگوا دیا، اور وہ تو پہنچ گئے کمپنی کے نام پہ ہم سے غائب ہو گئے. اب ہمیں کیا ملے گا؟ نہیں مل پاتا ہے. آج تک جتنی اس طرح کی کمپنی آئی ہیں، تھوڑے ہی دن وہ رہی ہیں. جب تک انہوں نے اپنا ٹارگیٹ حاصل نہیں کیا، وہ جب تک رہی ہیں. ٹارگیٹ ان کا حاصل ہوا، 10 20 100 50 کروڑ روپے ان کو حاصل ہوئے، اور وہ وہاں سے رفو چکر ہوئے. بس لوگ رہ جاتے ہیں تڑپتے ہوئے. کوئی اپنے بچوں اور بیویوں کا زیور بیچ کر کے لگاتا ہے، کوئی اپنا ایک پلاٹ رکھ لیا تھا بچوں کے نام کا، اسے بیچ کر کے لگاتا ہے. کوئی کسی طرح اور کوئی کسی طرح چھوٹی چھوٹی نوکریاں کرنے والے پیسہ جوڑ جوڑ کر کے لگاتے ہیں، اور وہ سب لے کر کے حرام کی کمائی بھاگ جاتے ہیں. اس طرح کی کمپنیوں میں مت جڑنا. میں یہ باتیں ذکر کر رہا تھا، ایک سائی مجمع میں شاید ہو سکتا ہے انہیں کچھ لگ گئی ہو، وہ اچھل پڑے، کہا صاحب یہ کیسے پتا آپ کو، اور یہ کیسے؟ بہرحال تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات کہتے ہیں بھلائی کے لیے اور لگ جاتی ہے وہ بری. اس لیے اب حلال و حرام پہ بولنے میں بھی سوچنا پڑنے لگ گیا مولویوں کو کہ بولیں یا نہ بولیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں بتائی جاتی ہیں، رپورٹیں دی جاتی ہیں، ہم سے کہا جاتا ہے کہ کہو حالات یہ بن رہے ہیں. پرسوں مجھ سے باقاعدہ یہ بات کہی گئی ہے ایک جگہ پر، اور بڑی دکھ بھری رپورٹ سنائی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں اس طرح کی تقریروں کی ضرورت ہے کہ سمجھایا جائے لوگوں کو، عورتوں کو سمجھایا جائے، مردوں کو سمجھایا جائے، محنت سے کھائیں، چاہے سوکھی روکھی ہی کیوں نہ کھائیں، لیکن محنت کر کے اپنے ہاتھ کی کمائی کھائیں. یہ صورتحال چل رہی ہے کہ کچھ اجنبی لوگ، اور مسلم بھی نہیں ہیں وہ، غیر مسلم لوگ، اجنبی لوگ قسطیں بانٹتے پھر رہے ہیں، آسان قسطوں کے نام پر سودی رقم بانٹتے پھر رہے ہیں، اور عورتیں ایجنٹ بن جاتی ہیں ان کی، اور وہ ایجنٹ عورت دوسری عورتوں کو اپنے ساتھ جوڑتی ہیں، اور تنہائیوں میں، تنہائی کے مکان میں صرف عورتوں کو جمع کر کے وہ لوگ میٹنگ کرتے ہیں، اور انہی کو لون دیتے ہیں، مردوں کو لون نہیں دیتے. اور اس محفل میں مردوں کا آنا الاؤ بھی نہیں ہے، وہ جائز بھی نہیں سمجھتے ہیں. چنانچہ مسلم عورتیں بہت ساری کسی ایجنٹ کے تھرو، جو ایجنٹ عورت ہے اس کے ذریعے سے ذہن سازی ہو جانے کے بعد، اور ہو سکتا ہے ان کے شوہر بھی اور ان کے گھر کے لوگ بھی یہ سوچ کر کے کہ 10 20 ہزار روپے آئیں گے، 25 30 ہزار روپے آ جائیں گے، چلو کچھ کام کر لیں گے، اگر تجھے مل رہے ہیں تو چلو لے کر کے آ جاؤ، تو ہی لے کر کے آ جاؤ. چنانچہ بہرحال اگر مرد حضرات جانتے ہیں کہ یہ عورتیں ان کی اجازت سے آ رہی ہیں، اور وہی ان غیر مسلم اور غیر محرموں کے پاس بھیج رہے ہیں، تو میں کھل کر کے کہوں گا کہ یہ مرد دیوس ہے، اسے دیوس کہا جائے گا، اسے بے حیا کہا جائے گا، اور یہ حیا کا جنازہ نکالنے والا مرد ہوگا. اس مرد کی مردانگی کے لیے چیلنج ہے کہ اس کی لڑکی یا اس کی بیوی یا اس کی بہن کسی اجنبی مرد کے پاس تنہائی میں جا رہی ہے، اور اسی کی بھیجی ہوئی جا رہی ہے، اور اسے برا نہیں لگ رہا ہے. شریعت اسے دیوس کہتی ہے. جب یہ بے حیائی مسلمانوں میں اتر جائے گی، خدا کی مدد رک جائے گی، اور اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب آئے گا، سختیاں ہوں گی، اللہ کی پکڑ آئے گی. حالات تو ہم بناتے ہیں نا، اللہ کے غضب کو تو دعوت دینے والے ہم ہو گئے نا. چنانچہ رپورٹ بہت خطرناک ہے.
اور یہ میں اپنے پاس سے بنا کر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ سچائی اس کے اندر ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنی باتیں غلط نہیں بتائی جا سکتی ہیں، ہمیں ایک جگہ سے نہیں مختلف جگہوں سے یہ باتیں ملتی ہیں کہ صورتحال یہ، اور ملک بھر میں ہم نے جلسوں کے تعلق سے سفر کیے، تقریباً ہر ضلع، ہر صوبہ، ہر علاقہ اس بیماری سے متاثر ہے۔ یہ میں اپنے علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، ملک لیول کے اوپر بہار، بنگال، اڑیسہ، جھارکھنڈ، راجستھان، ہریانہ، میوات، یہ سارے علاقے میں نے دیکھے، مختلف علاقے دیکھے، مجھے تقریباً یہ بیماری ہر جگہ ملی۔ کسی نہ کسی پروگرام میں کسی نہ کسی آدمی نے مجھے ضرور یہ بات کہی کہ ان حالات پر بھی بول دیجئے، اور یہ دکھ کے ساتھ کہنے جا رہا ہوں میں آگے۔ جو رپورٹ اس سے بھی آگے کی ہے وہ دکھ بھری ہے، بہت زیادہ دکھ بھری ہے۔ کہا کہ جب یہ 25-30 ہزار روپیے جو آسان قسطوں کے اوپر مہیا کرائے جاتے ہیں، جب یہ 25-30 ہزار روپیے دیے نہیں جاتے، ادا نہیں کیے جاتے ہیں، اور قسطیں ٹوٹتی ہیں، 1 ٹوٹ گئی، 2 ٹوٹ گئی، 3 ٹوٹ گئی، اور جب قسطوں پر قسطیں چڑھتی چلی جاتی ہیں تو بعد میں ان پر دباؤ بنایا جاتا ہے، قسطیں جمع کیجئے، اور جب قسطیں جمع کرنے میں معذرت خواہی ہوتی ہے تو پھر حالات ان کے سامنے ایسے پیش کیے جاتے ہیں کہ کسی کے ذریعے سے کمپرومائز کیجئے۔ چنانچہ بہت سے علاقوں کی رپورٹیں یہ بھی ملی ہیں کہ کمپرومائز کیے گئے، اور باقاعدہ اپنی بچی یا اپنی جو بھی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بارے میں، کہ باقاعدہ انہیں پیش کر دی گئی، اور 1، 2 یا 3 راتوں کے اوپر فیصلہ ہو گیا اور قسطیں ختم ہو گئی، کیونکہ کمپرومائز کر لیا گیا ہے۔ یہ صورتحال ملک بھر کے اندر جا بجا سامنے آ رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے ابھی کل ہی ہاپوڑ میں کہا گیا، مولانا صاحب فلاں فلاں محلے میں یہ صورتحال بن رہی ہے، تقریریں کی جائیں۔ ایک بار ہم نے وہاں ابھیان چلایا تھا، مہم چلائی تھی، اور پورے شہر کے اندر خادم الاسلام کے اساتذہ نے تقریریں کر کے، دبا کر کے لوگوں کو سمجھایا، عورتوں کو سمجھایا۔ پتہ چلا کہ کچھ اس کے اوپر پابندی سی لگی ہے، کچھ حساب سمجھ میں آیا ہے، لیکن اب پھر رپورٹیں آ رہی ہیں کہ بہت سے محلوں میں یہ وبا بہت تیزی کے ساتھ پھر بڑھ رہی ہے۔ امیر لوگ اپنے مزے میں مست ہیں، وہ غریبوں کا خیال کرنے کو تیار نہیں، وہ ڈھیر پہ ڈھیر لگائے جا رہے ہیں، انبار لگائے جا رہے ہیں روپیوں کے، وہ غریبوں کا خیال کرنے کو تیار نہیں، نہ صدقہ اور خیرات کرنے کو تیار، اور نہ ہی کسی کو قرض دینے کو تیار، نہ نرمی کے ساتھ قرض کو وصول کرنے کی بات آتی ہے۔ یہ صورتحال امیروں کے اوپر جائے گی اگر قیامت کے دن یہ غریب لوگ مجبور ہوں اس طرح کے پیسے لینے پر اور اس طرح کی قسطیں لینے پر، تو یاد رکھیے جو گاؤں کے، شہر کے، محلے کے امیر لوگ ہیں اور مالدار لوگ ہیں، اور انہیں معلوم بھی ہے کہ صورتحال غریبوں میں اس طرح سے خراب چل رہی ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ چند مالدار اکٹھے ہوں، یہ نام آوری کے لیے نہیں کہ بڑے بڑے محلات تعمیر کر لیے، 20-20 کروڑ روپے مکانوں میں لگا لیے، اور شہروں میں VIP کالونیوں میں بڑی بڑی کوٹھیاں قائم کر لی ہے۔ یہ اصل چیز نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ امت کس طرف جا رہی ہے، یہ تباہی عام ہوتی جا رہی ہے۔ محبوب کی امت کو کیسے بچایا جائے؟ محبوب تو آپ کے حوالے کر کے امت کو گئے ہیں، لوگوں ذمہ داریاں دے کر کے اور سونپ کر کے گئے ہیں۔ امیروں کی بھی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، اور بڑے قسم کے اور جو باتوں میں دم رکھنے والے لوگ ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی بیماریوں کا علاج کریں۔ چند مالدار گاؤں میں ہوتے ہیں، آج کل تو ماشاءاللہ غیر ملکوں میں نوکری کر رہے ہیں، بڑی بڑی رقمیں آ رہی ہیں، ہوڑ لگ رہی ہے، آتے ہی کس کے یہاں بڑی گاڑی آئی، ہوتے ہی کس کا بڑا مکان بن گیا، کس کے یہ کام ہو گئے، کس کے یہ ہو گئے۔ اس کام کے لیے نہیں ہے بھائی،
ہم اس کام کے لیے نہیں ہیں. یہ دنیا ٹوٹ جائے گی، فنا ہو جائے گی، ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ ذمہ داری اس بات کی ہے کہ کئی لوگ سربراوردہ بڑے قسم کے لوگ پیسہ جمع کریں اور سب مل جل کر کے ایک خطیر رقم جمع کر کے اور اس طرح کے لوگوں کی فہرست بنائیں، یا پھر یہ بتائیں کہ ہم 20,000 روپے تک آپ کو دے دیں گے اور ہر مہینے آپ کو 1,000 روپے جمع کرنے ہیں، نہ اس کے اوپر بیاج لگتا ہے، اور یہ مدد ہو جائے گی اس آدمی کی جس آدمی کو یہ پریشانی لاحق ہے. چنانچہ وہ جمع کرتا رہے گا، اگلے لوگوں کا کام چلتا رہے گا. اس طرح گاؤں میں یہ آسان راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، مگر قوم مسلم ہے کہ اس طرح کی باتوں پر توجہ دینے کو تیار نہیں. سکھ برادری میں یہ چیز ہے کہ وہ اپنے آدمی کو فاقے میں مبتلا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ اپنے آدمی کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے ہیں، وہ اپنے آدمی کو مجبور نہیں دیکھ سکتے ہیں. وہ کوئی نہ کوئی اسے کاروبار کرائیں گے اور پھر اس کے بعد اٹھائیں گے، برابر میں لائیں گے، تاکہ اپنی کمیونٹی کا آدمی، اپنی میجورٹی کا آدمی یوں اس طرح برباد نہ پھرے اور لوگوں کی نگاہوں میں یہ نہ کہلائیں کہ سکھ برادری کا آدمی اور بھکاری بنا ہوا پھر رہا ہے. لیکن آج ہم ہیں کہ ہمارے برابر میں، ہمارے گھر خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے یار دوستوں میں سسکتے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، بھکاریوں کی طرح سے پریشانیوں میں پریشانیاں جھیلتے رہتے ہیں. امیر رشتہ دار کو احساس تک نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کسی امیر رشتہ دار کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس کی مدد کر دی جائے. ایسی صورتحال مسلمان جینے پہ مجبور ہیں. کیا دنیا میں مسلمان ہی بے عزتی کے لیے رہ گیا؟ قرآن کہتا رہے ہیں، قرآن 1400 سال سے کہتا آ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. ایمان کی شرط کے ساتھ ساری کائنات پر تم ہی سر بلند رہو گے. یہ صورتحال ایک ایمان والے کو تڑپتا ہوا دیکھے، یہ اسے گوارا کیسے ہوا؟ آج بہن بھائیوں کا پیار مٹتا جا رہا ہے، بہن بھائی کے یہاں آنے سے بعض دفعہ ترس رہی ہے. بھائی اور گھر کے افراد آپس میں رسہ کشی، لڑائی جھگڑا بول چال ختم ہے. وہ بہن جو اپنے گھر کو ترس گئی، بھائی کے دل میں یہ احساس نہیں ہے کہ اپنی بہن کے لیے راستے ہموار کریں. بہن کو پریشان، بہن کو برداشت نہیں کرتا. ادھر سسرال میں بہت سی بچیاں پریشان، ادھر بھائی کے یہاں ان کے لیے گنجائش نہیں. آخر وہ جائیں تو کہاں جائیں؟ جس پراپرٹی کے اوپر بھائی بیٹھا ہوا ہے، اس پراپرٹی میں اس بہن کا حصہ تھا جسے اس بھائی نے مارا ہے، جسے اس بھائی نے کھایا ہے، میراث کو اس نے ہڑپ کر لیا ہے. کل قیامت کے دن بہنوں کو بہنوں کا ہاتھ جب بھائیوں کے گریبان پہ پڑے گا، مولائے کریم یہ میرا بھائی ہے، جس ماں سے میں پیدا ہوئی اسی ماں سے یہ پیدا ہوا تھا، جس باپ کی میں اولاد اسی باپ کی یہ اولاد ہے، اور اس نے باپ کی ساری جائیداد کو اپنے قبضے میں کر لیا اور مجھے باپ کی جائیداد میں سے حصہ تقسیم کر کے نہیں دیا. کل قیامت کے دن یاد رکھنا یہ صورتحال تو ہمیں بھگتنی پڑے گی، اور اس میں مولوی اور جماعتی اور یہ اور وہ اور چودھری اور فلاں تقریباً سب ہی پھنسے ہوئے ہیں. اس میں بچا ہوا کوئی نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ جسے اللہ نے بچا دیا تو بچا دیا، ورنہ یہ حرام کھانا تو تقریباً سبھی گھروں میں کھایا جا رہا ہے. ابھی مولانا تقریر فرما رہے تھے کہ صاحب اگر حرام کا لقمہ کھا لیا گیا، حرام کے کپڑے پہن لیے گئے، حرام کی دولت استعمال کر لی گئی، تو پھر اللہ کے یہاں عبادتیں قبول نہیں ہیں، دعائیں قبول نہیں ہیں. اس کا کیا کرو گے جس نے اپنی بہن کا مال اپنے ہی سامنے اور سب کے سامنے دھڑلے سے کھایا ہے؟ اسے حلال کھانا کیسے کہا جائے؟ آپ کو یہ لگے گا کہ مولانا جب لوگ اتنی وبا میں مبتلا ہو ہی گئے، عام بیماری میں مبتلا ہو ہی گئے، تو اس کو ذکر نہ کیا کرو، اس ٹاپک کو ذکر کر کے ہمیں شرمندہ مت کیا کرو. تو میں کہتا ہوں شرم آ جائے تو بہتر بات ہے نا. اب حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، مسلمان جب کسی حکم پر عمل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے، اپنے فیصلے اوروں سے نافذ کرا دیتا ہے. وہ
اب حکومت آ رہی ہے ایسا قانون لے کر کے کہ صاحب میراث میں عورتوں کا لیکن وہاں یہ ہے کہ برابر برابر. شریعت تو یہ کہتی ہے کہ 2 لڑکیوں کے برابر 1 لڑکے کا حصہ ہے. 2 لڑکیوں کے برابر 1 لڑکے کا حصہ ہے. اور ابھی جو ہم سن رہے ہیں کہ حکومت جو بات لے کے آ رہی ہے اور جو ڈیبیٹ میں باقاعدہ اس کے اوپر جو دنگل ہوتے ہیں ٹی وی ڈیبیٹ کے اوپر، ان میں یہ آتا ہے کہ جتنا لڑکے کا اتنا ہی لڑکی کا بھی ہونا چاہیے. بھائی ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے تو برابر برابر ہونا چاہیے. تو پھر یاد رکھیے یہ شریعت میں مداخلت ہے، یہ شرعاً ناجائز ہے، اس کو شریعت برداشت نہیں کرے گی. بھائی 2 لڑکیوں کے برابر 1 لڑکے کا حصہ ہوتا ہے. اب آپ سوال کیجئے کہ 2 لڑکیوں کے برابر 1 لڑکے کا حصہ کیوں ہوتا ہے؟ جب ماں اور باپ دونوں کے ایک ہی ہیں تو دونوں بہن بھائی ہیں، رشتہ دونوں کا برابر برابر، تو پھر یہ 1 لڑکی کو آدھا اور لڑکے کو ڈبل کیوں ملا؟ یا تو اسے یوں کہہ لو کہ 2 لڑکیوں کے برابر 1 لڑکے کا، یا یوں کہہ لو کہ لڑکے کے حصے کا آدھا 1 لڑکی کا. آپ دونوں باتوں میں سے کچھ بھی کہہ سکتے ہو. تو آپ سوال کر سکتے ہو کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ لڑکی کو کم کیوں ملا، لڑکے کو زیادہ کیوں ملا، برابر برابر کیوں نہیں ملا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لڑکی بغیر کسی ذمہ داری کے آزاد رہتی ہے. ادھر لڑکی ماں باپ کے پاس تھی، ماں باپ نے اس کا خرچ برداشت کیا، نکاح ہونے کے بعد شوہر کے ذمے اس کا خرچ آ گیا ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب، او نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے ہمت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، اسے نکاح کرنا ہی چاہیے. فرمایا فإن